صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی آفیشیل۔ دوستو، نماز اسلام کا بنیادی رکن اور دین اسلام کا ستون ہے۔ نماز کو دین اسلام میں بہت اہمیت بخشی گئی ہے اور اسے مومنوں کی معراج بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہم پر نماز ہے، جو معراج کی رات میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس امت کی نجات کا ذریعہ بنایا۔ دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کافر اور مسلمان میں فرق کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، لیکن کہیں بھی نماز کے پڑھنے کا نہیں، نماز کے قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، اور قائم خشوع خدا کے بغیر نہیں ہوتی۔ دوستو، نماز نہ پڑھنے کا بہت عذاب بھی بتایا گیا، اور قیامت والے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ بڑی عبادت ہو تو لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ کہیں ہم یہ عبادت غلط تو نہیں کر رہے، کہیں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق بتلائیے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ تو نماز میں سے خشوع کو اچک کرنا ہے، جو شیطان بندے کی نماز میں سے خشوع کو اچک کر لیتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹتی یا ختم نہیں ہوتی، لیکن جو خشوع و خضوع، جو ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے کی وجہ سے، ہمارا دھیان بٹنے کی وجہ سے وہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ تم سمجھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا یقین یا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تم نماز سے کبھی غافل نہیں ہوگے۔ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس چادر کو اتار کر رکھا اور فرمایا کہ اس نقش و نگار نے مجھے نماز سے غافل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے دوسری صاف چادر لا دو۔ ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ایسے کپڑے پہن کے پڑھیں کہ جو صاف ہوں، سادے ہوں، اور جن پر کوئی نقش و نگار نہ بنا ہو، جس سے ہمارا دھیان نہ بٹے۔